بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت نیک اور پارسا خاتون گزری ہیں۔ ان کو اس دنیا سے گئے ہوئے 1200 سے 1400 سال ہو گئے ہیں، مگر آج بھی ان کا نام زندہ ہے۔ رابعہ بصری نہ کوئی شہزادی تھی، نہ کوئی ملکہ تھی، اور نہ ہی کوئی خوبصورت عورت تھی، اور نہ ہی کسی بڑے خاندان سے تھی، بلکہ عورت کے اعتبار سے وہ ہر عیب اس میں موجود تھا۔ لیکن رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ وہ روزانہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد غسل کرتیں، کپڑے بدلتیں، اور پھر اپنے خاوند سے پوچھتیں کیا آپ کو میری ضرورت ہے۔ اگر وہ کہتے کہ آج کوئی ضرورت نہیں، تو پھر کہتی کہ مجھے اجازت ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کر لوں، اور وہ نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی اور مصلی پر کھڑی ہوتی، اور عشاء کی نماز سے لے کر فجر تک وہ نماز پڑھتی رہتی۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے خاوند بھی جوانی میں فوت ہو گئے تھے، اور رابعہ بصری بھی جوانی میں بیوہ ہو گئیں۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو بصرہ کے امام تھے اور بہت بڑے بزرگ تھے، وہ خود آئے اور ان کو آ کر پیغام بھیجا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو کی شادی کا شوق نہیں تھا، لیکن وہ رابعہ بصری کی اللہ تعالیٰ سے محبت و عشق اور تعلق کی وجہ سے نکاح میں لینا چاہتے تھے، اور ان کو یہ لالچ تھی کہ ایسی نیک عورت میری بیوی ہو جائے تو شاید اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے میری بھی بخشش کر دے۔ تو حضرت خود آئے ان کے پاس اور آ کر ان سے کہا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میری 4 باتوں کا آپ جواب دے دیں، میں آپ سے شادی کر لوں گی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ تو حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے اس سوال پہ حضرت نے فرمایا کہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کا علم تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ پھر دوسرا سوال کیا، اچھا بتاؤ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعمال نامے اڑائے گا تو کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئیں گے اور کسی کے الٹے ہاتھ میں آئیں گے، میرے کس ہاتھ میں آئے گا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں۔ پھر انہوں نے تیسرا سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ جب اللہ تعالیٰ میزان میں نیکیاں تولے گا تو کسی کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی اور کسی کی کم ہو جائیں گی، اور مجھے بتاؤ کیا میری نیکیاں زیادہ ہوں گی یا کم ہوں گی؟ تو حضرت نے کہا کہ میں اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کا علم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے۔ پھر انہوں نے چوتھا سوال کیا کہ بتاؤ کہ جب پل صراط سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو گزارے گا تو کچھ لوگ پل صراط کو پار کر جائیں گے اور کچھ لوگ کٹ کر نیچے گر جائیں گے، تو بتاؤ میں پار ہو جاؤں گی یا نیچے گر جاؤں گی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کا علم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا پھر جاؤ، مجھے ان 4 سوالوں کی تیاری کرنے دو کہ میں اس کی تیاری کروں، میرے پاس شادی کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جو اللہ تعالیٰ سے دوستی لگاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے تعلق بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے عشق اور محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا کو مسخر کر دیتا ہے اور وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو ان کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے غلام بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو ان کا غلام بنا دیتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری کا جب انتقال ہوا تو رات کو ہوا، اور انتقال سے پہلے اپنی خادمہ سے انہوں نے کہا کہ میں مر رہی ہوں، 2-4 آدمیوں کو بلا کر مجھے کفنا دینا اور دفنا دینا اور میرا جنازہ پڑھا دینا، اور کسی کو نہ بتانا، جب صبح ہو تو پھر بتا دینا، اور مجھے کفن بھی میری اسی چادر میں دے دینا جس میں میں تہجد پڑھا کرتی تھی، اور میرے لیے نایا کفن نہ لینا۔ تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کو پیاری ہو گئیں، اور خادمہ نے ان کی وصیت کے مطابق ویسا ہی کیا کہ کسی کو نہ بتایا اور 2-4 آدمیوں کو بتایا، اور ان کی تہجد والی چادر میں ہی ان کو کفنا دیا اور رات کو ان کو دفن کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے لوگوں کو بتایا تو شور مچ گیا کہ ہائے ہائے، تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں کہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ انتقال فرما گئیں؟ تو رات کو ان کی خادمہ نے اگلی رات ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ سنائیں آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ اور رابعہ بصری کو انہوں نے دیکھا کہ
کہ انہوں نے سبز کلر کا لباس پہنا ہوا ہے اور حسن و جمال ایسا ہے کہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ان کا چہرہ چمک رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا۔ اور خادمہ نے پوچھا اچھا یہ بتائیں جس چادر میں آپ کو میں نے کفن دیا تھا وہ چادر آپ کی کہاں گئی؟ آپ نے تو سبز لباس پہنا ہوا ہے، جس میں نے آپ کو کفن دیا تھا وہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چادر میری اتار لی اور مجھے جنت کا جوڑا پہنایا اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سنبھال کر رکھ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب قیامت کے دن میں نامہ اعمال تولوں گا اور نیکیاں تولی جائیں گی تو تمہاری نیکیوں والے پلڑے میں اس کو رکھوں گا۔ تو انہوں نے پوچھا اچھا منکر نکیر آئے تھے، انہوں نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ منکر نکیر آئے تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا من ربو کی، بتا تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ جس رب کو میں 40 سال زمین کے اوپر نہ بھول سکی، 4 ہاتھ زمین کے نیچے میں کیسے بھول جاؤں گی؟ تو منکر نکیر یہ سن کر واپس چلے گئے کہ اس سے کیا سوال کرنا۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو بزرگوں، یہ ایک ایسی پارسا عورت ہیں، ایسی نیک عورت ہیں کہ جن کا نام اللہ تعالیٰ نے آج تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا نام ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں، اور ان کی مثالیں ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا ایسا تعلق تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا ایسی نیک عورت تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا حسن و جمال بھی دیا اور آخر میں ایسا انعام بھی دیا کہ امام بصری جیسے نیک بزرگ بھی خواہش مند تھے ایسی عورت کو اپنے نکاح میں لینے کے لیے۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو بزرگوں، یہ ہمارے صلحاء، ہمارے جو بڑے ہمارے جو گزر چکے ہیں، یہ ہمارے لیے نمونہ ہیں کہ ہم ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایسی محبت کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام اور رتبہ دیا۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔